جی، تو بات یہاں پر چل رہی تھی کہ کتابت کے جو 5 مرحلے ذکر کیے گئے، ان میں سے 3 مرحلے جو شروع کے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لوح محفوظ والا معاملہ اور اہل جنت اور اہل نار کی جو تقسیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے نکال کر کی گئی، لکھی گئی، اور تیسرا جو عمر کی تقدیر ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ البتہ اس کے بعد کا جو 2 مرحلہ ہے اس کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے، اور اعمال کی وجہ کے ذریعے سے، اچھے اعمال جن کا ذکر کیا گیا کہ دعا کے اثر سے یا اعمال کے اثر سے اس کے اندر تغیر آتا ہے، تو یہ تغیر اس کے اندر آتا ہے جو سنوی تقدیر ہے اور یومی تقدیر ہے۔ یہ اس کے اندر، اور حقیقت میں یہ جو چیز یہ سنوی تقدیر ہے اور یومی تقدیر ہے، سالانہ جو تقدیر لکھی جاتی ہے اور یومیہ جو لکھی جاتی ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت کہتی ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ رب العالمین اس میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یعنی جو صحیفے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور یہی معاملہ یومی تقدیر کا ہے۔ اور یہیں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی ایک دعا مذکور ہے کہ اللہم ان کنت کتبتنی شقیا فاکتبنی سعیدا، اے اللہ اگر تو نے مجھے شقی اشقیہ میں سے لکھ رکھا ہے تو سعداء میں سے لکھ دے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ موجہ ہوگی اس آخری یومی اور سنوی تقدیر کی طرف، یہ اسی پر اس کو علماء کرام نے محمول کیا ہے۔ تو یہ کتابت کے 5 مرحلے ہیں، اور اس سے جو ہے یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ ان میں سے کون سی چیز تقدیر کے باب میں جب کہا جاتا ہے کہ تقدیر بدل جایا کرتی ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ میرے خیال سے یہ چیز بھی یہاں پر اب آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے جس کو کہہ کر کے اور پھر اپنی بات آج کی میں ختم کروں گا کہ تقدیر کی ان ساری بحثوں کے بعد ایک چیز یہاں پر یہ ذکر کر دینے کی ہے، یہیں جو باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اجل کو متعین کر دیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، کہ اللہ رب العالمین نے سب کی اجل بھی متعین فرما دی ہے۔ اجل کسے کہا جاتا ہے؟ اجل کہتے ہیں کہ اس مدت کو کہا جاتا ہے جو ہر انسان کی ایک متعین مدت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ کبھی وہ طویل ہو سکتی ہے اور کبھی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو۔ مخلوقات میں جو اجل اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بہت ساری مخلوقات ہیں جس کی کوئی انتہا ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اجل کی۔ تو اجل کا یہ معنی جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے مخلوقات کے حوالے سے۔ لیکن اب یہاں ایک سوال یہ عام طور سے ذہن میں آتا ہے کہ اجل اور عمر، ایک چیز ہے آجال اور ایک چیز ہے اعمار، بندوں کی عمر اور بندوں کی اجل، کیا یہ دونوں ایک چیزیں ہیں یا ان کے اندر کچھ فرق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اجل اور عمر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عمر اجل کے ساتھ جب آپ اس کو جوڑ کر کے دیکھیں گے تو عمر ایک مخصوص مفہوم پر دلالت کرتا ہے، عمر کا لفظ، اور اجل کا لفظ اس سے کچھ وسیع مفہوم کو بتلاتا ہے۔ اجل کے بارے میں قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اجل
آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کا وقت موعود آ پہنچے تو ایک گھڑی کے لیے بھی وہ نہ آگے ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک متعین وقت ہے امتوں میں۔ تو اجل اس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے، اور اجل ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، یعنی مقرر وقت ہے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، وہ اس سے آگے پیچھے تقدیم و تاخیر اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ گویا اجل کے حوالے سے یہ چیز قرآن نے کہی ہے۔ عمر کے بارے میں قرآن کریم کی آیت جو واضح طور پر ملتی ہے وہ یہ کہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب۔ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ فاطر کی 11 نمبر کی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، کسی کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی یہ آیت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر میں نقص اور زیادتی کو درشا رہی ہے، یعنی عمر کے اندر نقص اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ تبھی تو کہا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب۔ یہاں اگر آپ دیکھیں ابن ابی العز رحمہ اللہ کو جو شارح طحاویہ ہیں، انہوں نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی ہے تو اس آیت کی توجیح انہوں نے کیا کی ہے؟ انہوں نے اس آیت کی توجیح اس طور پر کی ہے کہ یہ آیت ایک طریقے سے اگر جو طریقہ وہ بتلا رہے ہیں اس طریقے سے اگر نہ سمجھی جائے تو اس آیت کا مضمون واضح نہیں ہو سکتا۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، معمر کہتے ہیں عمر دراز کو، کسی عمر دراز کی عمر بڑھائی نہیں جاتی اور اس کی ولا ينقص من عمره، اور اس کی عمر سے کمی نہیں کی جاتی مگر وہ کتاب کے اندر ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس آیت کو لیا کہ یہ جس طریقے سے عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ عندی درہم و نصفہ کے قبیل سے ہے۔ جب آپ کہتے ہیں عندی درہم و نصفہ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی اگر آپ لیں کہ میرے پاس درہم ہے اور اس کا آدھا، یعنی اسی درہم کا آدھا، تو پھر آدھا ہی درہم بچا۔ اگر جو لفظ عندی درہم و نصفہ، یہاں پر میں آپ کو لکھ کر کے دکھا دوں تاکہ بات واضح سمجھ میں آ جائے کہ جیسے کہتے ہیں عندی درہم و نصفہ، یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے عندی درہم و نصفہ، اس کا معنی کیا ہوا کہ میرے پاس یہ آپ کے سامنے ہے عندی درہم و نصفہ، عندی درہم و نصفہ، تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے کہ میرے پاس درہم ہے اور اسی درہم کا آدھا، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس آدھا درہم ہے، اس لیے کہ جو درہم یہاں ذکر کیا گیا وہ تو ایک ہی ہے، اور جب آپ نے کہا کہ میرے پاس درہم اور اس کا آدھا، تو پھر اسی درہم کا آدھا جب ہو گیا تو پھر آدھا ہی تو بچا۔ تو یہ کیا یہی مقصود ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نہ بولنے والا یہ مراد لیتا ہے اور نہ سننے والا یہ مراد لیتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عندی درہم و نصفہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ عندی درہم و نصف درہم آخر، کہ میرے پاس ایک درہم ہے اور دوسرے درہم کا آدھا، دوسرے درہم کا وہ جو درہم ہے اس کا آدھا اگر آپ کریں گے تو پھر وہ آدھا ہی بچے گا۔ تو اس کا معنی ہوا کہ ایک درہم
اور دوسرے درہم کا آدھا، یعنی 1.5 درہم آپ کے پاس ہیں۔ تو اس طریقے کی توجیہ یہاں پر انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس آیت کو وہ سمجھا سکیں۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، یعنی کسی معمر کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا اور نہ کسی دوسرے کی عمر میں، ولا ينقص من عمره، تو ہی کی ضمیر وہ معمر کی طرف نہ لوٹا کر وہ دوسرے شخص کی طرف لوٹاتے ہیں، جیسے عندی درہم ونصفہ کے اندر درہم آخر آپ مراد لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس آیت کے مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کیا یہ توجیہ درست ہوگی؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں حقیقت یہ ہے کہ عمر میں اور اجل میں فرق ہے، عمر میں اور اجل میں فرق ہے۔ اجل کے اندر کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، لیکن عمر کے اندر تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہے، یعنی یہ تقدیر جو اللہ رب العالمین نے سنوی لکھی ہے فرشتوں کے ہاتھ میں جو ہے، اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اسی قبیل سے گویا یہ چیز ہے کہ اجل کے اندر تو کوئی تعدیل اور کوئی تغییر ممکن نہیں ہے، لیکن اعمار کے اندر تغیر اور تعدیل کی گنجائش ہے، ان اسباب کے ذریعے سے جن اسباب کو اللہ رب العالمین نے عمروں میں تغیر کے اندر مؤثر مانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لکل اجل کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ تو یہاں یمحو اور یثبت کے اندر تقدیر کے یا کتابت کے جن مرحلوں کا اشارہ کیا گیا ہے، ان مرحلوں کے اندر عمر کے اندر جو فرشتوں کے ہاتھ میں جو لکھی ہوئی عمر ہے، اس کے اندر کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے محققین جو علماء ہیں سلف کے، انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اجل میں اور عمر میں فرق ہے۔ اجل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن عمر کے اندر تبدیلی ان اسباب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جی میرے خیال سے اور یہی جو تبدیلی کا ذکر یہاں پر کیا، اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں اشارہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ ولا یزید العمر الا البر، اسی طریقے سے اور دیگر جو اس سلسلے میں باتیں آئی ہوئی ہیں، جو نصوص آئے ہوئے ہیں، تو ان تمام کو عمر کے اندر تغیر کے لیے مؤثر مانا جائے گا، اور یہ تغیر ان صحیفوں میں آتا ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ یہ کہ ان صحائف میں، اس تقدیر میں جو لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجل اس کو کہا جائے گا جو انسان کی مدت لوح محفوظ کے موافق ہے، اور عمر اس کو کہا جائے گا جو انسان کی تقدیر کا حصہ فرشتوں کے صحائف میں مذکور ہے۔ گویا عمر کا تعلق دوسری جگہ سے ہے اور اجل کا تعلق دوسری جگہ سے ہے، اور اسی وجہ سے فرشتوں کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں ان کے اندر تبدیلی اللہ رب العالمین ان اسباب کے ذریعے سے کر دیتا ہے جو اسباب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس کمی اور بیشی کے اندر مؤثر رکھے ہیں۔ یہ چیز جو ہے تقدیر کے باب میں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تقدیر کی بحث کو اب ہمیں یہیں پر سمیٹ دینا چاہیے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کو
اب ہم اس تفسیر کی روشنی میں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پر ولم یخف علیہ شیء قبل ان یخلقہم، جیسے آپ کے سامنے عبارت ہے. اب اس عبارت کو ہم صرف ترجمہ کرتے ہوئے گزر جائیں تاکہ اس درس کو ہم آج پھر دوبارہ اس کے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ. جی، امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے کہاں چلا گیا؟ ارے وہ صفحہ جو ہے، امام طحاوی نے فرمایا کہ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اس کے بعد انہوں نے آگے فرمایا وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے، چونکہ اللہ رب العالمین کا سابق علم ان کے بارے میں ہے، جیسا کہ ہم نے تقدیر کے اندر اس کی بحث میں پڑھا کہ اس کا پہلا مرتبہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے سابق علم ثابت کیا جائے. اچھا، اس کے بعد کہا کہ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ، کہ قبل ان یخلقہم، اور اللہ رب العالمین نے جان لیا وہ جو کچھ بھی کرنے والے ہیں اپنے ان کے پیدا کرنے سے پہلے. تو اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں تھی ان کے پیدا کرنے سے پہلے، اور اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں کا علم تھا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے وہ علم، اللہ رب العالمین کا جو ہے سابق علم جو ہے وہ اس میں انہوں نے ثابت کیا امام طحاوی نے. اس کے بعد کہا کہ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی معصیت سے روکا، اور یہ ارادہ شرعیہ کے تحت. اور وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، اور اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کی مشیت ہر چیز عمل پیرا ہے اس کی تقدیر سے اور اس کی مشیت سے، اور اس کی مشیت ہو کر کے رہتی ہے. بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، کہ بندوں کی اپنی کوئی مشیت نہیں ہے اللہ کی مشیت کے علاوہ، بلکہ اللہ کی مشیت کے تابع ہو کر کے ان کی مشیت ہے. جی، لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہوئی وہ ہوا، اور جو مشیت نہیں ہے وہ نہیں ہوا. جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے اور تندرستی عطا کرتا ہے اپنے طرف سے فضل کے طور پر، اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، رسوا کرتا ہے یا مبتلا آزمائش کرتا ہے عدل کے طور پر. اور تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی مشیت میں الٹ پھیر کرتی ہیں اس کے فضل اور اس کے عدل کے درمیان. ساری کی ساری مخلوقات، اگر مخلوقات کے اعتبار سے اچھائی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور مخلوقات کے اعتبار سے اگر ابتلا ہے تو یہ اللہ کا عدل ہے. اور اللہ رب العالمین افداد اور انداز سے برتر ہے، یعنی نہ تو اس کا کوئی مد مقابل ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا نہیں. یہ قضا کا مسئلہ ابھی شاید باقی رہ گیا ہے کہ قضا اور قدر کے اندر فرق کیا ہے. لا راد لقضائی، اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور نہ اس کے فیصلے پر کوئی تعلیق چڑھانے والا ہے، اور نہ ہی اس کے معاملے پر کوئی غالب آنے والا ہے. ہم نے ان تمام چیزوں پر ایمان لائے اور ان تمام چیزوں پر ہم نے یقین رکھا. یہاں تک کی عبارت ہم نے اب تک اس کی ساری تشریح تقدیر کی بحث کے نام پر جو باتیں ہوئی اس کے اندر کر دی ہے. اب اس کے اندر ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے قضا اور قدر کا معاملہ. تو قضا اور قدر کی بات تھوڑی سی اس کو بھی جو ہے ذکر کر دی جائے کہ قضا اور قدر میں کیا علاقہ ہے. قضا اور قدر دونوں ایک چیزیں ہیں یا دونوں الگ چیزیں ہیں؟
قضا اور قدر کا لفظ عام طور پر ایک ساتھ لوگ بولتے ہیں، تو کیا قضا اور قدر دونوں ایک چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ قضا لغت میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو اختتام تک پہنچانا، کسی چیز کو انتہا تک پہنچانا، آخری ٹچ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قضا کا لفظ بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا ہے، اس میں سے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جب فرعون کے سامنے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت واضح ہو جانے کے بعد ان پر ایمان کا اعلان کیا، تو فرعون نے دھمکی دی تھی کہ میں اس طریقے سے ٹارچر کروں گا، اس طریقے سے ٹارچر کروں گا، اور دایاں ہاتھ بایاں پیر یا بایاں ہاتھ اور دایاں پیر کاٹ کر کے پھانسی پہ چڑھا دوں گا، ساری دھمکیاں جب دی۔ اس موقع پر ان جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے انہوں نے جو کہا تھا فرعون کو بغیر ڈرے ہوئے، تو اس میں یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو چیز تم کرنا چاہو کر ڈالو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تمہارا زور اسی دنیا میں چل سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر انہ خیر وابقی۔ تو وہ جو ہے اس سیاق میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، سلیمان علیہ السلام کے قصے میں سورہ سبا کے اندر فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قضا کا معنی انہا، ختم کرنے کے معنی میں ہے۔ قضا وحی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب اس کا صلہ الی آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أي أَوْحَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ قضا کا صلہ جب الی آتا ہے تو معنی ہوگا کہ ہم نے بنو اسرائیل کی طرف وحی کی کتاب کے اندر لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ تو اسی طریقے سے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ حجر میں کہ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، یہاں بھی اوحینا کے معنی میں۔ تیسرا معنی قضا کا قدر کا معنی ہوتا ہے، تیسرا معنی قضا کا قدر کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، فَقَضَاهُنَّ أي قَدَّرَهُنَّ، یہاں پر جو ہے آسمانوں کا جو ذکر کیا، آسمان و زمین کی تخلیق کا، اس کے سیاق میں یہ آیت آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا اندازہ متعین کیا۔ تو یہاں پر قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ کے اندر بھی کیا نام ہے، جو انہا کا معنی پایا جاتا ہے، کسی طور پر انہا کا مضمون اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو قضا اور قدر جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو کیا وہ دونوں ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں یا دونوں الگ الگ معنی پر دلالت کرتے ہیں؟ بہت سارے علماء ہیں جو اس طرف گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جیسے بہت سارے جو پرانے علماء ہیں سلف کے، ان کے یہاں بھی یہ چیز بسا اوقات دکھائی دیتی ہے۔ امام ابن الجوزی وغیرہ کے یہاں بھی قضا اور قدر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے نصوص کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر عام ہے اور قضا یہ خاص ہے۔ تقدیر یہ عام ہے اور قضا یہ خاص ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ قضا اس قدر کو کہا جاتا ہے جب قدر واقع ہو جائے، اور مقدر کے واقع ہونے سے پہلے اس کو قضا نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہی قرآن کریم کی تعبیر ہمیں بتلاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے دونوں ساتھیوں کے خواب کی تعبیر بتلائی تو اس موقع پر فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ اس معاملے میں فیصلہ ہو چکا جس میں تم دونوں فتویٰ طلب کر رہے ہو، اور یہی معاملہ فقض ما انت قاض کے معاملے میں ہے، یعنی تم فیصلہ کر ڈالو جو چاہتے ہو اور معاملے کو ختم کر دو جس طریقے سے بھی تم چاہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قضا کا جو مفہوم ہے وہ
قدر کا جو مفہوم ہے اس سے خاص معنی ہے، یعنی قدر جب واقع ہو جائے تب اس کو قضا کہا جائے گا، اس سے پہلے اس کو قضا نہیں کہا جائے گا، اس سے پہلے وہ قضا نہیں قدر ہے۔ تو گویا قضا کا معنی ہوا تقدیر کو اپنے آخری مرحلے میں پہنچا دینا، انہاء القدر، قدر کو آخری مرتبے تک پہنچا دینا۔ جی تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو یہاں پر قضا تقدیر کے 4 مرتبوں میں سے پہلا مرتبہ سابق علم، دوسرا مرتبہ کتابت، تیسرا مرتبہ مشیت نافذہ اور چوتھا مرتبہ عموم خلق۔ تو تیسرے اور چوتھے مرتبے کے ساتھ قضا جڑی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے سابق علم اور کتابت کا جو مرحلہ ہے وہ صرف وہاں تقدیر ہے، وہاں قضا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بتایا آپ کو کہ قضا وہ قدر کے آخری مرتبے کو، قدر کا جو مرحلہ ہے اس کو اس کی تنفیذ کے مرحلے میں گویا قضا کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو جب مقدر کے وقوع کے اعتبار سے بولا جائے گا تو اس کو قضا کہیں گے اور قدر بھی کہیں گے، لیکن اس سے پہلے کے جو 2 مرحلے ہیں اس میں قدر کا لفظ بولا جائے گا، قضا کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ قضا کا معنی ہوا مقدر کا واقع ہو جانا۔ مقدر جب واقع ہو جائے تب پھر وہ تقدیر بھی ہے اور قضا بھی ہے، لیکن مقدر جب تک واقع نہیں ہوا ہے تب تک وہ تقدیر تو ہے پر قضا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے، قدر عام ہے اور قضا یہ خاص ہے، اور قدر پہلے ہے، قضا اس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، جیسا کہ ترتیب سے آپ بھی اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور پھر قدر کے اندر مختلف صفات ملحوظ خاطر ہیں، علم ہے، کتابت ہے، مشیت ہے، خلق ہے، لیکن قضا کے اندر قضائے الہی ہے کسی چیز کے بارے میں جو اس کو پیدا کرنے پر دلالت کرتی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی مشیت کو بیان کرتی ہے۔ تو گویا مشیت اور خلق کا جو مرحلہ تقدیر کا ہے، تیسرا اور چوتھا مرتبہ، وہاں سے قضا کا تعلق ہے، اس سے پہلے والا جو مرحلہ ہے اس سے علم اور کتابت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو گویا یہ خاص ہوا اور قدر یہ عام ہوا۔ تو یہ جو ہے ایک اہم چیز تھی جس کا ذکر کرنا ضروری تھا تقدیر کے بحث کو ختم کر کے اس سے آگے بڑھنے سے پہلے۔ اب یہاں تک جب ہم نے بات مکمل کر لی تو اس طریقے سے ہم نے جو امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت جہاں تک پڑھی گئی ہے اس کو مکمل طریقے سے ہم نے پڑھ لیا۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى سے انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین جو چیزیں ہم کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین ان سے مجھے خود فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر اگر حق ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے آپ کے سینوں کو بھی کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبان سے ایسی باتیں نہ نکلوائیں جو حق کے خلاف ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ اور معاف کیجیے گا آج درس کچھ طویل ہو گیا، لیکن اس مسئلے کو اختتام تک پہنچانے کے لیے یہ تھوڑا سا سما خراشی ضروری تھی۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، اور میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی اب کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے حاضری ابھی تک نہ لگائی ہو تو وہ حاضری بھی لگا دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں شیخ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ شیخ کہ آپ نے وقت نکالا اور 3
میٹنگ میں آپ نے الحمدللہ درس دیا، بہت بہت شکریہ شیخ اس کے لیے، اللہ جزاک جل اللہ خیر، خیرہ۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ سوالات تو دو تین تھے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، آپ بھی کافی بوجھل ہو چکے ہیں، اس نہیں لیے میں فرمائیے زحمت نہیں دوں گا شیخ آپ کو۔ جی۔ شیخ جیسے افعال العباد کے باب میں آپ نے جو فرقوں کا عقیدہ ذکر کیا، تو آپ نے اس میں کہا کہ معتزلہ کے نزدیک الخلق والفعل للہ، وہ خلق بھی اللہ کا مانتے ہیں اور فعل یعنی عمل بھی اللہ کا مانتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں خلق اللہ کی طرف سے ہے اور فعل انسان کا اپنا ہے۔ تو شیخ آپ نے اس بارے میں جو دلیل دی تھی کہ واللہ خلقکم وما تعملون، شیخ آواز میری جا رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، بولیں بولیں۔ ہاں شیخ آپ نے جو کہا تھا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، تو ہم عمل اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں چونکہ عمل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو شیخ معتزلہ نے جو خلق و افعال العباد کا فتنہ پیدا کیا تھا، ان کی بھی تو یہی دلیل ہے واللہ خلقکم وما تعملون، تو لیکن ان کی دلیل ہے کہ عمل بطور ایجاد بطور تحصیل وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اس کا ہم رد کیسے کریں گے شیخ؟ ان کی دلیل کیسے ہے یہ؟ شیخ اس طرح سے ان کی دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک فعل انسان کا ہے اور خلق اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن وہ فعل کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور خلق کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، اور دلیل اسی آیت کریمہ سے لیتے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہی تو ہماری دلیل ہے، یہی تو ہم کہنا تو چاہتے ہیں، شیخ ان کا رد کے یہی تو ہمارا مسلک ہے اللہ کے بندے۔ آپ کیا اس کا معنی لیتے ہیں؟ کیا اس کے جی علاوہ اور کچھ ہے؟ ہمارا مانا نہیں شیخ، اس کے علاوہ بالکل کچھ نہیں ہے، میرا صرف سوال یہ ہے شیخ جو اشکال ذہن میں آ رہا ہے کہ عمل کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عمل کا انجام دینے والا بندہ ہے، لیکن معتزلہ کے نزدیک جو یہ چیز ہے کہ عمل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور بطور ایجاد بطور تحصیل بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس فعل کو منسوب کرتے ہیں۔ خلق وہ مخلوق کا مانتے ہیں اللہ کے بندے، خلق اللہ کا کہاں مانتے ہیں؟ وہ ایجاد بندے کا مانتے ہیں۔ ایجاد جی آپ شاید اردو کا سمجھ رہے ہیں، آپ ایجاد سے شاید آپ کو اشکال ہو رہا ہے۔ معتزلہ تو واضح طور پر وہی ایجاد بندے ہی کا مانتے ہیں۔ جی شیخ، بندے کرنا ایجاد کا ارتباط مطلب ہے شیخ۔ اس کو وجود بخشنا، تو وہ وجود بخشنا جی مکمل شیخ، جی طور پر وہ بندے ہی کا مانتے ہیں کہ بندے ہی نے اس کو وجود بخشا ہے، یعنی تخلیق کیا ہے۔ نہیں شیخ، یہ معتزلہ نہیں، جبریہ ایسا کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کون اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ خلق اور فعل کو۔ تو وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ خلق و افعال العباد کا عقیدہ یہ معتزلہ کا ہے نا۔ تو یہ عقیدہ تو کا ہے، معتزلہ لیکن کا ہے شیخ کہ مخلوق اپنے افعال کا خالق خود ہے۔ جی شیخ، معتزلہ کا ہی عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ ایجاد اس میں اللہ کا نہیں ہے، بلکہ ایجاد بندے کی اپنی ایجاد ہے۔ ایجاد بندے کی اپنی، جی شیخ بالکل بالکل۔ تو نہیں جبریہ کا شیخ کہاں یہ سے آ بات گیا؟ مجھے جبریہ کے تعلق سے نہیں، جبریہ تو کہتے ہیں نا شیخ کہ خلق بھی اللہ کا ہے اور فعل بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہی تو وہاں مسئلہ وہی ہے۔ سلف سے اسی چیز میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں سلف کہتے ہیں کہ خلق اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن یہ فعل بندے کا ہے۔ جی شیخ، جی تو اس آیت سے دلیل اگر وہ پکڑے شیخ تو کون؟ جبریہ، کس آیت سے؟ یہی واللہ خلقکم وما تعملون۔ تو اسی لیے تو کہا کہ یہ ان کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے جب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خلق کے اعتبار سے اپنی طرف نسبت کی ہے اور بندوں کے لیے ارادہ اور مشیت ثابت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اور ساری جگہوں پر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا اور هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا يا فهديناه النجدين۔
تو اختیار بھی تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. تو خلق کی نسبت چاہے اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر جو چیزیں بھی وجود پذیر ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی ایجاد کرتا ہے, اللہ رب العالمین ہی کی تخلیق کرتا ہے. اب وہ انجام کسی کے ذریعے سے بھی ہوں لیکن وہ ان کے اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے ہوتے ہیں, اسی لیے تو مواخذہ اس پر ہے. شیخ جو آپ نے تقدیر کے 5 مراتب کا ذکر کیا ہے, عام تقدیر طور کے سے نہیں, کتابت کے 5 مراتب, تقدیر کے 4. کتابت تقدیر کے, جی کتابت کے, جی کتابت تقدیر کے آپ نے, جی شیخ, تو آپ نے جو 5 مراتب کا ذکر کیا ہے اور یہی مرتبہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء العلیل میں بھی ذکر کیا ہے. شفاء العلیل سب سے جامع کتاب ہے اس موضوع پر. جی بالکل. جی شیخ, جی شیخ, لیکن بہت سارے سلفی مشائخ نے شیخ صرف تقدیر کے 4 مراتب کا ذکر کرتے ہیں, التقدیر الکونی, التقدیر العمری, التقدیر السنوی, التقدیر الیومی. جی جی. تو جیسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بھی 4 مراحل کا ذکر کیا ہے. جی تو ایسا اجمالاً کرتے ہیں یا شیخ, یا ان کی یہ خطا ہے؟ نہیں, خطا نہیں کہا جائے گا. جن لوگوں نے کم تقسیم کی ہے, اصل میں یہ استقرائی چیزیں ہیں, یہ کوئی نصاً ایسا نہیں ہے کہ مطلب ارکان ایمان کی طرح سے اس کے اندر آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. یہ استقراء اور تتبع پر اس کا انحصار ہے. اب جیسے خود توحید کی تقسیم آپ دیکھیں, وہ استقراء اور تتبع پر مبنی ہے. توحید اسماء و صفات, توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. بعض لوگوں نے اس کی 2 ہی تقسیم کی, توحید المعرفہ والاثبات اور توحید. جی, تو الگ الگ اعتبارات سے تقسیم لوگوں نے کی ہے, لیکن جنہوں نے 2 تقسیم کی ہے اس کے اندر وہ تینوں تقسیمات شامل ہیں. تو اس طریقے سے مطلب لا مشاحۃ فی الاصطلاح کے باب سے ہے یہ استقراء اور تتبع جن کا جیسا رہا اس کے اعتبار سے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اور خود تقدیر یومی کے حوالے سے جو ہے, جیسا کہ گفتگو میں نے ذکر کیا کہ بہت واضح دلیلیں موجود نہیں ہیں, لیکن کل یوم ہوا فی شان سے استدلال کیا ہے علماء نے, اور اس کو جو ہے اس کے ضمن میں اس چیز کو یہ استدلال کیا ہے کہ واضح دلیل میں آیت کریمہ نہیں ہو سکتی ہے شیخ, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, یا پھر فجر کے فرشتے, عصر کے فرشتے اللہ کے ہاں پہنچاتے ہیں انسان